اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج پھر ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ حضرات خدمت میں حاضر ہیں۔ فقہ و احکام کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کی ہم 39ویں قسط لے کر کے حاضر ہیں۔ 39ویں قسط کا موضوع ہے امانت، قرض اور کرایہ داری۔ ان کے اوپر ہم آج کی گفتگو میں روشنی ڈالیں گے، یہ بھی قابل غور احکام ہیں۔ کرایہ داری کی بات کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی شخص سے کہے کہ میں نے فلاں چیز تمہیں کرایہ پر دی اور وہ قبول کر لے تو یہ معاملہ صحیح ہے، یہاں تک کہ اگر زبان سے نہ بھی کہے بلکہ صرف کرایہ کی نیت سے کوئی چیز دوسرے کے حوالے کرے اور وہ قبول کر لے، مثلا گھر کی چابی اس کے سپرد کر دے، تو بھی معاملہ صحیح ہے۔ کرایہ پر دی جانے والی چیزوں کے کچھ شرائط ہیں اور وہ اس طرح سے ہیں۔ جس چیز کو کرایہ پر دے رہا ہے اس کی تعیین کرنا، اس کو معین کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہے کہ اس گھر کے کسی ایک کمرے کو کرایہ پر دیا تو معاملہ صحیح ہے۔ کرایہ دار کرایہ پر جس چیز کو لے رہا ہے باقاعدہ دیکھ لے، یا اس کے سامنے اس چیز کی ایسی شناخت کرائی جائے کہ کسی قسم کا کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ ان چیزوں کو کرایہ پر دینا صحیح نہیں ہے جن کے استعمال سے اصل چیز ہی ختم ہو جائے، مثلا کھانے پینے کی چیزیں یا صابن، تیل وغیرہ۔ اجارے کے کچھ شرائط ہیں، وہ اس طرح سے ہیں۔ اجارے کی مدت معین ہو، مثلا کرایہ کی مدت معین ہو۔ اجارہ یا کرایہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اجارے کی مدت معین ہو، مثلا 1 مہینہ یا 1 سال۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر مالک نے کوئی چیز کرایہ دار کے حوالے کر دی ہے تو چاہے وہ اسے اپنے قبضے میں لے یا نہ لے، اسے استعمال کرے یا نہ کرے، کرایہ دینا ضروری ہوگا۔ اگر کسی شخص کو کسی کام کے لیے بلایا جائے، مثلا اینٹ، بالو وغیرہ ڈھونے یا مسالہ بنانے کے لیے مزدور لگایا جائے، یا وہ وقت پر آ بھی جائے، تو چاہے اس کے حوالے کوئی کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کی مزدوری دینا ضروری ہے۔ اگر کاریگر کو کوئی چیز مرمت کے لیے دی جائے اور وہ اسے خراب کر دے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر دکان یا گھر وغیرہ اس شرط کے ساتھ کرایہ پر لیا گیا ہو کہ فقط کرایہ دار اسے استعمال کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں کرایہ دار اس کو کسی اور کو کرایہ پر نہیں دے سکتا۔ یہ بھی بہت قابل غور مسئلہ ہے، توجہ دینی چاہیے، سمجھنا چاہیے اس بات کو۔ قرض کے سلسلے میں اس طرح سے احکام ہیں۔ قرض دینا سنت ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ قرض دینے والا روز قیامت بہت زیادہ اجر و ثواب کا حقدار قرار دیا جائے گا۔ قرض کے اقسام: معین مدت والا قرض، یعنی قرض دیتے وقت واپسی کی تاریخ طے کر دی جائے، یہ طے کر لیا جائے۔ غیر معینہ مدت کے لیے قرض، یعنی جس قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی مدت طے نہ کی جائے۔ قرض کے احکام: اگر قرض کی کوئی مدت معین ہو تو قرض دینے والا مدت تمام ہونے سے پہلے مطالبے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ نمبر 2، اگر قرض کی کوئی مدت معین نہ ہو تو قرض دینے والا کسی بھی وقت مطالبے کا حق رکھتا ہے۔ نمبر 3، اگر قرض دینے والا اپنے وقت پر مطالبہ کرے اور قرض دار کے لیے ادا کرنا ممکن بھی ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً ادا کرے، ورنہ بلا وجہ تاخیر کرنے کی صورت میں گناہگار ہوگا۔ نمبر 4، اگر قرض دیتے وقت یہ شرط کرے کہ اسے کچھ اضافے کے ساتھ واپس لے گا تو یہ سود اور حرام ہے، مثلا 1000 روپے دے کر سال بھر کے بعد 1200 روپے واپس لے تو یہ عمل حرام ہے۔ امانت کے بھی کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں، وہ اس طرح سے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی کسی چیز کو کسی شخص کے پاس بطور امانت رکھے اور وہ قبول بھی کر لے تو اسے چاہیے کہ امانت کے احکام پر عمل کرے۔ امانت کے احکام: نمبر 1، جو شخص امانت کی حفاظت کرنے سے عاجز ہے، یعنی امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، تو بنا بر احتیاط اس پر واجب ہے کہ امانت قبول نہ کرے۔ جو حفاظت کر سکتا ہو تبھی امانت دار بنے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ ورنہ قبول کرنے کی صورت میں اگر مال ضائع ہو گیا تو امانت دار ضامن ہوگا، اس کا ذمہ دار ہوگا۔ جبکہ اسے پتہ ہو کہ میں امانت داری نہیں کر پاؤں گا، حفاظت نہیں کر پاؤں گا، تو امانت داری قبول نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو
وہ خود اس امانت کے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوگا جس نے امانت اپنے پاس رکھی۔ نمبر 2، امانت دینے والا کسی بھی وقت اپنی چیز کو واپس لے سکتا ہے۔ اسی طرح امانت کی حفاظت کرنے والا جس وقت چاہے اس چیز کو صاحب مال کے سپرد کر سکتا ہے۔ نمبر 3، جس شخص نے امانت قبول کی ہے اور اس کے پاس اس کی حفاظت کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے تو اسے چاہیے کہ اس کا انتظام کرے۔ مثلا اگر پیسے ہیں اور گھر میں ان کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو انہیں بینک میں رکھے۔ نمبر 4، امانت دار اس طریقے سے اس چیز کی حفاظت کرے کہ ذرہ برابر خیانت کا شبہ پیدا نہ ہو اور دیکھنے والا یہ نہ کہہ سکے کہ اس کی حفاظت میں کوتاہی ہوئی ہے۔ نمبر 5، اگر امانت ضائع ہو جائے تو کیا کرے؟ ایسی صورت میں اگر امانت دار کی کوتاہی کی بنا پر ایسا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ صاحب مال کو اس کا معاوضہ دے۔ دوسرے کہ اگر اس نے کوتاہی نہیں کی بلکہ کسی ناگہانی سبب کی بنا پر ایسا ہوا جو اس کے اختیار میں نہیں تھا، مثلا سیلاب آ گیا یا چھت وغیرہ گر گئی، تو ایسی صورت میں امین یا امانت دار ضامن نہیں ہے۔ آج کی گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، کرائے پر دیا جانے والا مال معین ہو، کرایہ دار اس کو دیکھے یا باقاعدہ اس کے خصوصیات کو جان لے، پرکھ لے، سمجھ لے۔ نمبر 2، ایسی اشیاء کو کرائے پر دینا صحیح نہیں ہے جو استعمال کرنے سے ختم ہو جائیں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں۔ نمبر 3، کرائے میں مدت معین کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر صاحب مال اپنی چیز کرایہ دار کے حوالے کر دے تو چاہے وہ اس سے استفادہ کرے یا نہ کرے، اس سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے، کرایہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 5، اگر کرائے میں یہ شرط ہوئی ہو کہ صرف کرایہ دار ہی اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے تو وہ اسے کسی دوسرے شخص کو بطور کرایہ نہیں دے سکتا۔ قابل غور مسئلہ ہے۔ جس شخص نے ایک معین مدت کے لیے قرض دیا ہو وہ اس مدت کے تمام ہونے سے پہلے تقاضا نہیں کر سکتا۔ اگر قرض کی مدت معین نہیں ہے تو قرض دینے والا کسی بھی وقت اس کا تقاضا کر سکتا ہے۔ آج کی گفتگو خلاصہ اور نچوڑ اس طرح سے ہے۔ نمبر 1، کرائے پر دیا جانے والا مال معین ہو، کرایہ دار اس کو دیکھے یا باقاعدہ اس کے خصوصیات کو جان لے، پرکھ لے، سمجھ لے۔ نمبر 2، ایسی اشیاء کو کرایہ پر دینا صحیح نہیں ہے جو استعمال کرنے سے ختم ہو جائیں، مثلا کھانے پینے کی چیزیں۔ نمبر 3، کرائے میں مدت معین کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، اگر صاحب مال اپنی چیز کرایہ دار کے حوالے کر دے تو چاہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرے یا نہ کرے، کرایہ دینا ضروری ہے۔ نمبر 5، اگر کرائے میں یہ شرط ہوئی ہو کہ صرف کرایہ دار ہی اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے تو وہ اسے کسی دوسرے شخص کو کرائے کے طور پر نہیں دے سکتا ہے۔ قابل غور مسئلہ ہے۔ نمبر 6، جس شخص نے ایک معین مدت کے لیے قرض دیا ہو وہ اس مدت کے تمام ہونے سے پہلے تقاضا نہیں کر سکتا۔ نمبر 7، اگر قرض کی مدت معین نہیں ہے تو قرض دینے والا کسی بھی وقت اس کا تقاضا کر سکتا ہے۔ نمبر 8، جس شخص نے قرض دیا ہے اگر وہ مطالبہ کر رہا ہو اور مقروض ادا کرنے پر قادر بھی ہو تو تاخیر کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 9، سود حرام ہے چاہے قرض میں ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 10، جو شخص امانت کی حفاظت نہیں کر سکتا احتیاط واجب کی بنا پر اسے چاہیے کہ کوئی امانت قبول نہ کرے۔ نمبر 11، صاحب مال جس وقت چاہے امانت دار سے اپنے مال کو واپس لے سکتا ہے۔ نمبر 12، اگر امین امانت دار امانت داری میں لاپرواہی سے کام لے اور مال ضائع ہو جائے یا اسے کوئی نقصان پہنچے تو وہ اس کا ضامن خود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔